السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں گوادر میں سی پیک منصوبے کے افتتاح سے ایک روز قبل خوزدار میں دہشت گردی. پھر بات کریں گے نئے آرمی چیف کی تقرری کا وقت قریب آتا ہوا حکومت کی طرف سے تاحال خاموشی. اور آخر میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے کریم خان بلوچ ثقافت کو فروغ دینے میں کوشاں. جناب گوادر میں سی پیک منصوبے کا جو افتتاح ہو رہا ہے اس میں وزیر اعظم صاحب بھی شریک ہوئے اور افواج پاکستان کے سپہ سالار بھی شریک ہوئے، لیکن اس کو جوڑا جا رہا ہے ایک روز قبل جو خوزدار میں درگاہ پہ دھماکہ ہوا، افسوسناک دھماکہ، دردناک دھماکہ. کیا اس کو اس طرح جوڑنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں نا، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے، بلکہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو اور سیکیورٹی کے اداروں کو میرا خیال اپنا سارا جو فوکس ہے شفٹ کرنا پڑے گا بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ باقی ایریاز میں بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، لیکن بلوچستان میں جس طرح کہ یہ جو گوادر کا افتتاح ہوا ہے، گوادر کا سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے سی پیک کا گوادر پورٹ جو ہے. اور اسی طرح اب یہ سارے ایک کے بعد دوسرا جو پروجیکٹ ہے سی پیک کے حوالے سے وہ انوگریٹ ہوگا، اور یہ گمان ظاہر کیا جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے ٹیررسٹ اٹیکس اور ہوں گے ان پروجیکٹس کو رکوانے کے لیے یا ان بلوچستان کو کمپلیٹلی ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو آپ کو ایک میجر فوکس کرنا پڑے گا بلوچستان پہ، بلوچستان کی سیکیورٹی پہ. مجھے جو ایک بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ دو باتیں نہیں سمجھ آتی. ایک تو یہ کہ بلوچستان کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی انتہائی ملٹرائز جگہ ہے، اور جو ساری جو اس میں پالیسی ڈیسیجنز بھی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی عسکری قیادت لے رہی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید اس پہ سیکیورٹی پہ فوکس کرنا ہوگا، ایک تو وہ کس طرح ہوگا، اور دوسری بات جی آپ یہ ذرا بتائیں. میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، somebody calling the shot is one thing، ٹھیک، اور سیکیورٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے اگر آپ اسی کو دیکھ لیں کہ جب وہ درگاہ شاہ نورانی پہ اٹیک ہوا ہے تو سیکیورٹی کی صورتحال یہ تھی کہ 4 گھنٹے بعد وہاں پر ایمبولنسز پہنچی ہیں. یہ بھی سیکیورٹی کا ہی مسئلہ ہے نا، کہ وہاں پر انسانوں کی سیکیورٹی نہیں ہوگی، پولیٹیکل سیکیورٹی نہیں ہوگی، سوشل سیکیورٹی نہیں ہوگی، تو آپ یہ مت سمجھیں کہ بلوچستان سٹیبلائز ہو جائے گا. اور آپ کیونکہ آپ یو آر کالنگ دا شاٹس تو آپ شاید اسٹیبلائز کر لیں گے. لیکن اگر جس طرح آپ نے اب یہ خوزدار کی بات کی اور اس حملے کی بات کی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ بلوچستان میں کچھ دیر سے آپ کے فرقہ وارانہ پھیلانے والی جماعتیں، کالعدم تنظیمیں ادھر ان کے سفر میں کوئی پابندی نہیں ہے، ان کے فرقے کے خلاف لوگوں کو اکسانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہم اس کے ڈائریکٹلی بعد جب اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، تو آپ کی جو سویلین کی عادت ہے، جو حکومت وقت بھی ہے، جو عسکری کی عادت بھی ہے، سب کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ سی پیک پہ ایک حملہ ہے. اب میں اس بات کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا کہ آخر میں ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کا ایک اسپیسیفک قسم کا ایجنڈا نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان اقلیتوں کو ٹارگٹ کریں، فرقوں کو ٹارگٹ کریں. نہیں دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ایک بالکل ان ایجوکیٹڈ لاٹ کے طور پہ بھی ٹریٹ کر لیں اور ان کا مائنڈ ریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ وہاں جا کے اٹیک کر رہے ہیں صرف ٹیررائز کرنے کے لیے، سیکٹیرین کلنگز ان کا مقصد ہے، اگر یہ آپ اس کو مان بھی لیں اس آرگومنٹ کو کہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، دے ڈونٹ نو واٹ از انویسٹمنٹ، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، سی پیک کیا ہے، گوادر کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو نہیں پتہ، یعنی داعش کو اور جو لشکر جنگوی العالمی کو ان کو نہیں پتہ، تو آپ کو یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ ان کا جو بھی ایکٹ ہے، ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے، اٹیک جو ہے، اس کا نیٹ رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ بلوچستان ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. اور بلوچستان میں اگر اس طرح کے خدا نہ خواستہ یہ اٹیکس کنٹینیو کرتے ہیں، سیکٹیرین اٹیکس ہی کنٹینیو کرتے ہیں، تو بلوچستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا مشکل ہو جائے گی. بالکل. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں بلوچستان کی سیکیورٹی پہ، سوشل سیکیورٹی پہ فوکس کریں، وہاں یہ سب فیسلٹیز پرووائڈ کریں بلوچستان. جناب اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن
شک پہ, اس کنڈیشن پہ کہ آپ کی جو ڈیفینیشن آف نیشنل سیکیورٹی وہ والی ڈیفینیشن پوری ہو. ہم کچھ سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو مزید ہمیں امپروو کرنا ہوگا, لیکن مجھے یہ بڑی واضح کانٹرڈکشن لگتی ہے کہ ایک طرف جب آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی سیکیورٹی کی, دوسری طرف ان ساری سیکٹیرین گروپس کا اس امبریلا میں وہ آتے ہی نہیں ہیں. آپ جب بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی, اس کا مطلب ہوتا ہے علیحدگی پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا, جو آپ کے سی پیک اور چائنیز انجینئرز پہ حملہ کرتے ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کرنا. لیکن جو آپ کا اتنا وائلنٹ, اتنا تشدد کرنے والا, اتنا میں سمجھتا ہوں بلڈ تھرسٹی سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں اور اب وہ داعش کے نام سے آپریٹ کر رہی ہیں, آپ ان پہ کیوں نہیں سیکیورٹی کا لینس ٹرین کرتے؟ میرا خیال ہے میری اور خزدار میں تو خصوصی یہ پایا جاتا ہے. یہ جو لنکیجز کی بات ہو رہی ہے نا, داعش اور لشکر جنگوی عالمی کی لنکیجز کی بات ہو رہی ہے, یہ بات مجھے جو میری جو بات ہوئی ہے پاکستان گورنمنٹ کے ہی سیکیورٹی ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنکیجز ہمیں اب اسٹیبلش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. نہیں تو کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں, کریک ڈاؤن تو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن کریک ڈاؤن دیکھیں نا, ان کی جو پریزنس ہے, یہ جو داعش کی جو پریزنس ہے, داعش کی پریزنس تھرو لوکل گروپس کے ذریعے ہے. لیکن ترجیح زیادہ لوکل گروپس کہاں بیسڈ ہیں؟ افغانستان میں. ٹھیک, لیکن ابھی بھی جو ان کے ٹریگرز ہیں, جو ان کے اپنے فٹ سولجر ہیں, جو ان کے سپاہی ہیں, جو ادھر کام کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر سے پرووائڈ ہوتے ہیں. اس پہ حکومتی ترجیح اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح آپ کے کسی اور گروپ کو. نہیں, یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن ابھی دیکھیں نا, وہی انفراسٹرکچر آپ کو ڈیولپ سیکیورٹی انفراسٹرکچر آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا. یہ صرف ملٹری کی پریزنس سے یہ بات نہیں چلے گا, آپ کو سیریسلی ان تھریٹس کو اسیس کرنا پڑے گا. ان کے لیے آپ کو دیکھیں نا, ملٹری جو ہے نا, وہ انٹرنل سیکیورٹی ان کی پرائم ڈیوٹی نہیں ہوتی, نہ وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں. آپ کو ایسی سیکیورٹی ایجنسیز, سیکیورٹی ڈپارٹمنٹس بنانے پڑیں گے جو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے کام کر سکیں, اور اس کے علاوہ میڈیکل فیسلٹیز ہر جگہ پہنچانی پڑیں گی. آپ دیکھیں کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک جگہ دھماکہ ہوتا ہے, وہاں 4 گھنٹے 50 گھنٹے لوگ مارے جاتے ہیں اور 50 لوگ شہید ہوتے ہیں, اور وہ آپ 4 گھنٹے تک وہاں ایمبولینس نہیں پہنچا سکتے. آپ سیکیورٹی کی بات کس طرح کر سکتے ہیں ایسی انوائرمنٹ میں یار؟ ٹھیک, لیکن اب کیونکہ سیکیورٹی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ہر قیمت گوادر کی حفاظت کریں گے اور گوادر کو پروٹیکٹ کریں گے, تو اگر شاہ نورانی کے درگاہ کی حفاظت ہو جائے گی نا, تو گوادر کی حفاظت ہوگی. اور اگر شاہ نورانی کی درگاہ کی اور وہاں پر موجود زائرین کی حفاظت نہیں ہوگی, تو آپ یقین کریں آپ گوادر کو کوئی نہیں بچا سکے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پورا اتفاق کرتے ہیں. اب جو گوادر پروجیکٹ کا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ آپ کی ایک ون آف اپرچونٹی ہے, اور آپ کے کچھ حکومتی بھی نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ون آف ہے. اس میں آپ کی جو معیشت ہے, اس میں جو آپ کا بجلی کا بحران ہے, اس میں بلکہ آپ کے جو باہر کے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ سب کے سب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی درست ہوتے جائیں گے. کیا ہمیں اس کو اتنی آپٹمسٹک لینس سے دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ آ جائیں گوادر پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میکرو سی پیک کا نیریٹو ہے بہت زیادہ آپٹمسٹک ہے. اس میں معیشت کی بھی بات کرتے ہیں, اس میں انڈسٹری کی بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے پنجاب سے خیبر پختونخوا تک ایک کھینچی ہوئی ہے کہ جی یہ اس سے آپ کو سرمایہ ملے گا, جابز ملیں گی, پروڈکٹیوٹی آئے گی, آپ کا گریڈ بھی بہتر ہوگا. اب اس پہ عمل درآمد کرنا شاید زیادہ مشکل ہے. یہ آپ دیکھیں نا, یہ ریڈیو پاکستان نے کل ایک رپورٹ چلائی تھی, جی بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے, جو یہ کہہ رہی ہے کہ گوادر پورٹ پر چائنیز شپس جو ہیں وہ گڈز لے کے تیار کھڑی ہیں. کہاں جانے کے لیے؟ مڈل ایسٹ جانے کے لیے, افریقن کنٹریز جانے کے لیے, یورپین کنٹریز جانے. زمانہ قدیم کا جو سلک راؤٹ تھا. جی. اب یہ دیکھیں نا, جو چائنا کا ساؤتھ ویسٹ ہے نا, جو آپ کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے, وہ لینڈ لاکڈ ہے. ایک ان ون سینس اٹس لینڈ لاکڈ, کیونکہ ان کا جو اگر ساؤتھ چائنا سی کی طرف ٹریول کرے نا, وہ فریٹ لے کے, فریٹ چارجز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے, انڈسٹریل پروڈکٹ جو ساؤتھ ویسٹ میں پروڈیوس ہو رہا ہے, وہ انڈسٹری انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو نہیں رہتا. ٹھیک. تو یہ کانسیپٹ بہت سے پاکستانی لیڈر دے چکے تھے کہ آپ یہاں سے گوادر کے ذریعے اپنا انڈسٹریل پروڈکٹ دنیا میں مارکیٹ کریں, تاکہ آپ کا جو فریٹ چارجز کم ہوں اور آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیٹیو ہو. ٹھیک. تو اس کا تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جب یہاں سے روٹ بنے گا,
تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے. پاکستان کی معیشت جو ہے نا، چائنا کے ساؤتھ ویسٹ کی انڈسٹریل جو مائٹ، اٹس اے ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ایریا، لیٹ می ٹیل یو کہ ساؤتھ ویسٹ چائنا کا ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ایریا. اب یہ سارا جو ہے نا، یہ اس طرح لنکڈ اپ ہو جائے گا پاکستان کا ساؤتھ ویسٹ کے ساتھ، بلکہ ساؤتھ ایسٹ کے ساتھ بھی، یعنی جو ساؤتھ چائنا سی کے ساتھ لگتا ہے ایریا چائنا کا. یہ سارا ایک پورا انٹیگریٹڈ ٹریڈنگ یونٹ بن جائے گا. تو آپ کو فائدہ تو بے پناہ ہوگا. بے پناہ فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے، جس طرح ابھی سیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی اور داعش کی بات ہو رہی تھی، چائنا کو بھی بے تحاشا مسئلہ ہو رہا ہے زنجیانگ صوبے میں، جو وہ ایسٹرن تیمور والی جو موومنٹ چل رہی ہے. تو معیشت کی طرف جب آپ آتے ہیں، سب سے پہلی جو چیز آپ نے درست کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں اور شمالی علاقوں میں بھی آپ نے کچھ گروپس کو اس طرح ختم نہیں کیا جس طرح آپ نے کہا ہوا تھا کہ آپ ختم کریں گے اور وداؤٹ ڈسکریمنیشن ان کا صفایا کریں گے. تو دس اپلائز آئی تھنک ٹو ملیٹنٹ گروپس آن آئدر سائڈ آف دا بارڈر اینڈ ڈسٹیبلائزنگ بوتھ اسٹیٹس. یس آئی ایگری ود یو، لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو جینون لوگوں کے مسائل ہیں، جو لوگوں کی ڈسکنٹینٹمنٹ ہے ود پولیٹیکل سسٹم ان پاکستان، اس میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جینون ڈسکنٹینٹ ہے، اس ڈسکنٹینٹ کو آپ نے ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے. دیکھیں جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں نا، بلوچستان کو سٹیبلائز کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو پولیٹیکل رائٹس دینے پڑیں گے لوگوں کو. جی، اس بات پہ بھی اتفاق کریں گے کہ جب تک آپ شاہ نورانی جیسے درگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے، تو گوادر منصوبہ کو بھی آپ محفوظ نہیں رکھ سکیں گے. اگلے حصے میں اب بات کریں گے ہم آرمی چیف، نئے آرمی چیف کی تقرری کا وقت نزدیک سے نزدیک آتا جا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دو رائے. نئے آرمی چیف کی تقرری کا وقت نزدیک سے نزدیک آ رہا ہے، اور جناب عمر صاحب آپ مجھے اس مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ جی چلیں جی بیٹھیں، بتائیں کہ اب نیا آرمی چیف تقرر ہونے کو جا رہا ہے. ہم نے افتخار شرازی صاحب سے بات کی ہے کہ وہ کچھ ہمیں بتائیں گے، لیکن میں دو باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک ڈارٹ بورڈ ادھر لگا دیتے ہیں، اس پہ ہم کھیلیں گے کہ جی کس کا زیادہ چانس ہے. یہ اچھا آپ نہیں، میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ میاں صاحب کو اپنی پاس مسٹیک سے لرن کرنا چاہیے کہ ایک سنگل انڈیویجول کے ذریعے آرمی کے انسٹیٹیوشن کو کنٹرول کرنے کی پرانی تمام کوششیں ناکام رہی ہیں. ٹھیک، اوکے، یہ سبق سیکھنا چاہیے. لیکن جی ایک طرف آپ کہتے ہیں، آپ کا تمام جو صحافت کا جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں سویلین سپریمیسی چاہیے، اور یہ دیکھیں یہ آرمی. نہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. جب آپ سویلین اسی طرف چلیں آ جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا، اگر آپ اس کو پراپرلی ہینڈل، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے اگر پراپرلی ہینڈل کریں گے نا، تو اٹ ول بی اے سورس آف اسٹیبلٹی ان دا سوسائٹی. اور اگر آپ مس ہینڈل کریں گے تو ویری ڈسٹرکٹیو فار پولیٹیکل سسٹم، انسٹیبل، ہائیلی انسٹیبل، اٹ کین کاز ہائی لیول آف انسٹیبلٹی. ٹھیک. تو آپ افتخار شرازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا افتخار شرازی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بیورو چیف اسلام. جناب شرازی صاحب ویلکم. جی تھینک یو. افتخار شرازی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا ڈیلے ہو گیا ہے، اس عام طور پہ 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے نیا آرمی چیف اناؤنس ہو جاتا ہے، تو یہ اتنے ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ایکسٹینشن کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ عمر صاحب، جیسے جیسے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اسپیکولیشنز تو بڑھتی جا رہی ہیں. یقینی طور پہ اس وقت یہی معاملہ موضوع بحث ہے کہ نئے آرمی چیف آ رہے ہیں یا جنرل راحیل کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اگرچہ جنرل راحیل یہ خود فرما چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے بلکہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے، لیکن اس وقت جو اطلاعات ہیں اور کچھ ہمارے سورسز سے باتیں ہوتی ہیں تو اس میں یہی کچھ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اب 2 ہی چوائسیز ہیں. یا تو اپنی چوائس لیں، پھر ان کی چوائس کو کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس طرح اون کرتی ہے اور ویلکم کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید ان کی جو چوائس ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جو اس وقت انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن ہیں، اور ان کو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر کی اگر چوائس لی جائے تو وہ بنتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا
وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نہیں کرتی. اگرچہ آئین اور قانون کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ جب پرائم منسٹر 6 جرنیلوں کے نام مانگیں گے، سینئر جرنیلوں کے، تو اس کے بعد ہر ایک کو لے کے آرمی چیف سے مشاورت کی ایک بہرحال ٹریڈیشن رہی ہے. تو اگر وہاں پہ جنرل راحیل سے پوچھا جائے گا تو یقینی طور پہ جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں ان کی ترجیحات میں جنرل اشفاق ندیم ہی ہیں، جس وقت کور کمانڈر بھاولپور پہ ملتان کام کر رہے ہیں. تو وہ ان کی چوائس لگتا ہی ہے کہ وہ ہوگی. اور جیسے کہا یہ جا رہا ہے کہ سینئر جرنیلوں میں جنرل زبیر حیات جو آتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں زیادہ تر یہ ہے کہ ان کو CGS لگائے جانے کا امکان ہے. اس کے بعد اگر فوج کی ترجیحات کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں وہ ان کا جو ہے وزن جنرل اشفاق ندیم کی طرف ہے. اور جو پولیٹیکل چوائس ہمیں اس وقت جو ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں شاید وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آرمی چیف کو تعینات کرنے والے پرائم منسٹر بھی بننے جا رہے ہیں، یہ کم و بیش 6ٹھی بار ہوگا. اگر جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو بھی شامل کر لیا جائے تو 6ٹھی بار نواز شریف صاحب آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے. اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ماضی میں ان کے کچھ تجربات اچھے نہیں رہے. جنرل وحید کاکڑ کو جب 93 میں انہوں نے کیا تھا، بعد میں ایک پولیٹیکل کرائسس ڈیولپ ہوئے تو انہیں کے ہاتھ ان کو گھر بھی جانا پڑا. اور پھر 98 میں بھی دیکھا ہم نے جنرل پرویز مشرف صاحب وہ کہ اس وقت وہ سینیورٹی میں جونیئر تھے بٹ ان کو انہوں نے پک کیا اور بلاخر انہوں نے ان کے خلاف ایک کو کیا اور ان کو پھر جلا وطن بھی ہونا پڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2013 میں تو ٹھیک رہا ہے معاملہ، جنرل راحیل کی پک وہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی رہی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 2016 میں کیا ہوتا ہے. کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ایک ہمارے دوست ملک کی بھی خواہش ہے کہ جنرل راحیل تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں، آگے جائیں، اور خواہش ان کی یہ کہ 2018 تک یہ آگے ان کو ایکسٹینشن دی جائے اور یہی آرمی چیف رہیں تاکہ جو وار آن ٹیرر کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے وہ سکسیسفلی بھی آگے بڑھے، اور ساتھ میں جو سی پیک کا ایک منصوبہ ہے یہ بھی کافی حد تک اس وقت مٹیریلائز ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دوست ملک کی اس خواہش کا بھی احترام پرائم منسٹر کرتے ہیں یا وہ اپنی ہی چوائس کی طرف جاتے ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کی چوائس. اچھا شیرازی صاحب یہ فرمایا کہ ابھی تک یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نیا آرمی چیف آئے گا یا ایکسٹینشن ملے گی، اس پہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہے یا ابھی ہونا باقی ہے؟ عمر صاحب جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے اب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تک اگرچہ دیکھا جائے کہ آئین اور دستور کے تحت اگر کوئی وزارت دفاع سے کچھ سمری منگوائی گئی ہے، کچھ سینیورٹی لسٹ منگوائی گئی ہے تو وہ عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید 15 تاریخ اور 15 کے بعد کے دنوں میں 1-2 دنوں میں شاید یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کون سی چوائس لیتے ہیں. وہ چوائس کے جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، ان میں سے ایک تو یہ کہ شاید ایکسٹینشن کی آپشن کو لیا جائے، یا پھر اگر ایکسٹینشن کی آپشن نہیں ہے تو پھر جنرل اشفاق ندیم صاحب سیکنڈ آپشن ہو سکتی ہیں. شیرازی صاحب بہت بہت شکریہ جناب، وقفے کا وقت ہو رہا ہے. تھینک یو مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جناب اس پہ ہی بات کرتے رہیں گے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا آپ اب ڈارٹ بورڈ لگا دیں، اس میں 3-4 نام بھی ہو گئے اور اینڈ میں یہ بھی کہا گیا کہ جی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. تو بات کرتے رہیں گے اس پہ، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی نئے آرمی چیف کی، تقرری کا وقت قریب سے قریب آتا جا رہا ہے اور شیرازی صاحب نے بھی کچھ اس پہ کلیئرٹی دی ہمیں. جناب آپ کا کیا what do you make of this؟ 2 باتیں سناتا ہوں. سنائیں 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی کی اپوائنٹمنٹ ہونے لگی تھی نا ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف، تو ایک نیو یارک ٹائمز کے ایک چیف کورسپونڈنٹ ہیں، ان کا نام ہے ڈیوڈ سینگر. بالکل انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ جنرل کیانی از اے وائٹ ہاؤس فیورٹ. اچھا، یعنی وائٹ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ، کیونکہ وہ فورن پالیسی میکنگ میں بھی ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اور جنرل کیانی نے تو ایز اے ڈپلومیٹ بھی ایک رول پلے کیا. جنرل کیانی کو تو فوربز نے موسٹ پاورفل اس میں بھی ڈالا تھا، موسٹ انفلوئنشل پرسنز میں بھی دیا تھا 2000 میرے خیال سے 12 میں یا 2011 میں. دوسرا، اب ڈومیسٹکلی اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کہ عمران خان صاحب کی کوئی ہر دوسری سپیچ میں وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا ذکر کرتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت پاپولر لیڈر ہیں، یہ جو جنرل اشفاق پر، یہ کیا نام ہے ان کا، راحیل شریف صاحب جو ہیں، بہت پاکستان کے بہت پاپولر لیڈر ہیں وہ. تو اس طرح ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل پروسیس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، لیکن اب آپ یعنی اس کی اپوائنٹمنٹ اتنا، جب آپ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں لوگوں کو کنسیڈر کر رہے ہوں گے نا پرائم منسٹر، تو ان کو یہ سب باتیں نظر میں رکھنا ہوں گی. ٹھیک، لیکن مجھے اطہر عباس صاحب کی بات یاد آ رہی تھی جنہوں نے سابق آرمی چیف کے بارے میں کہا تھا کہ بہت دیر لگ گئی شمالی وزیرستان میں آپریشن کرنے کا، بہت زیادہ وقت ہم نے ضائع کیا اور ہمیں پہلے جانا چاہیے تھا، اور اگر ہم 2011 میں چلے جاتے تو یہ سارا ملک فرق ہوتا. اب جو آپ نے ان آرمی چیف کی جو دور دیکھا ہے اس میں کوئی 60 سے 70% تک ڈپینڈنگ آن وچ ایسٹیمیٹ دہشت گرد حملوں میں کمی آئی ہے. اس میں جنرلی آپ نے دیکھا ہے کہ پھر سے اب جو آپ کے لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے اس میں تبدیلی آنا، پھر بہت ان کی تعریف کی کہ انہوں نے ان ہاؤس کلیننگ کی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالانکہ ہم اداروں کی بات کرتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، آرمی چیف کی جو شخصیت ہے اس سے خاص فرق پڑتا ہے. اور یہ آپ کو ثابت ہو جاتا ہے جو پچھلے آرمی چیف تھے اور جو اب کے آرمی چیف ہیں، ان کے جانے کے وقت ان کی پاپولیرٹی کے لیول میں کتنا زیادہ فرق تھا. جو پہلا جو نقطہ ہے شاید وہ یہ ہونا چاہیے کہ ابھی بھی پاکستان ایک جنگ کی حالت میں ہے عسکریت پسندوں کے خلاف، شمالی وزیرستان سے جنوبی پنجاب تک. اور جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو شاید اسی طرح چننا چاہیے کہ وہ اس کو اپنے میرا خیال ہے ہمیں وہ کہتے ہیں نا دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ. جی ہاں، ہمارے پہ یہ بہت زیادہ امپلائی ہوتا ہے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کے بارے میں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فوج کی پالیسی ہے ٹورڈز ملیٹنسی، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، چاہے نیا آرمی چیف آئے، اس پہ اختلاف کرتا ہوں، چاہے نیا آرمی چیف آئے، چاہے ایکسٹینشن ملے، وہی پالیسی رہے گی. پالیسی چینج جو پرائم منسٹر کی طرف سے میرا خیال خواہش ہوگی کہ وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ایسا لے کے آئیں جو جنرل کیانی کی طرح اوپنلی انڈیا کے ساتھ ٹاکس کو اپوز نہ کرے. چلیں جناب، اس سے میں بالکل اختلاف کروں گا. شاید آپ کو اس طرح کا آرمی چیف چاہیے جو اس طرح کے سخت قسم کے فیصلے کر سکتا ہے کہ عسکریت پسندوں کی کوئی اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. خیر، یہ میری رائے ہے. اور آخر میں ہم بات کریں گے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے کریم خان صاحب کی، جو بلوچ ثقافت کو پینٹنگ کے ذریعے فروغ دے رہے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات اب ہم کریں گے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ جو پھر سے بلوچ ثقافت کو پینٹنگ کے ذریعے فروغ دے رہے ہیں. جی السلام علیکم خان صاحب، آپ خیر سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جناب، آپ نے بلوچستان یونیورسٹی میں بھی ایک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا تھا 1984 میں. آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کیا بلوچ ثقافت کو پھر فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے لاہور میں بھی؟ دیکھیے جی، جہاں تک اس کے ڈیولپ کرنے کا تعلق ہے تو یہ کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی بات ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. وہ تو ہے اور رہے گی، وہ تو چلتی آ رہی ہے. اس میں سے اب یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سبجیکٹ ہے میرا جس میں شروع سے متاثر تھا. میں پینٹ کرتا رہا ہوں، ادروائز بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھتے رہیں گے، لوگ ریسرچ کرتے رہیں گے. تو اٹس ناٹ اے نیو تھنگ. جی خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بلوچ ثقافت ہے اور اس میں اور آپ کے جو پینٹنگ ہے اس میں لنک ہے کیا لنک ڈسکرائب کر پائیں گے آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نیچرلی جس ماحول میں میں رہتا ہوں اس کا اس کا ریفلیکشن ہے. جن چیزوں سے میں متاثر ہوں وہ ان کا ریفلیکشن ہے. لامحالہ جہاں پہ جو آرٹسٹ رہتا ہے اس کا اثر اس پہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ اس کے کام سے چھلکتا ہے، وہ اس کا ایک انگ ہے.
میرا یہ خیال ہے کہ وہ اسی طرح سے میری پینٹنگز میں جو رنگ ہیں وہ اسی کے ہیں، اس ماحول کے ہیں، اس فضا کے ہیں، اس ایٹماسفیئر کے ہیں، یہ لنک ہے۔ خان صاحب، یہ اگر تھوڑا سا ہمارے ویور کے لیے آپ یہ ڈسکرائب کر سکیں کہ کیونکہ یہاں پنجاب میں اور ان ایریاز میں جو نارتھ کی طرف جب آپ کنٹری کو ٹریول کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ واقفیت نہیں ملے گی بلوچستان کی ثقافت کے حوالے سے، کہ اگر کچھ لفظوں میں آپ ہمارے لیے یہ بیان کر سکیں کہ بلوچستان کی ثقافت ہے کیا، کچھ چند لفظوں میں اگر آپ بیان کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ ثقافت دیکھیے یہ تو گرو کرتی رہتی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، اور اس میں ایڈیشن بھی ہوتی ہے، اچھی چیزیں لی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابھی جہاں تک یہ ہے کہ اس سے متاثر کتنے علاقے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ کل کو کوئی نوجوان، جو میں اپنے حوالے سے اپنے فیلڈ کے حوالے سے بات کروں گا، کہ اگر کوئی اس میں کوئی اس طرح کا سبجیکٹ چنے کہ اس کو بہت متاثر کرے میری پینٹنگ، اور وہ اس پہ کام کرے، آ کے یہاں کام کرے، اس ماحول میں کام کرے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور نقطہ نظر ہو، مگر وہ اس سے متاثر ہو کے یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ اس پہ کوئی ایم فل کر رہا ہو یا پی ایچ ڈی کر رہا ہو، تو وہ بھی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، یہ تصویریں بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اس کے لیے، وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ خان صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا، شو میں شامل ہونا، تھینک یو جناب۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا انکریج کریں، ثقافت کو جو ابھی کی ثقافت ہے اس کو ریکارڈ کرنا، اس کو رجسٹر کرنا، اس کو نوٹ کرنا، میرا خیال ہے پینٹنگ، شاعری، ڈرامہ، ان سب کی چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک جو پرابلم میرا خیال ہے کوئی بھی کلچرل اسٹڈی فیس کرے گی نا بلوچستان میں، وہ یہ ہوگی کہ بلوچستان کی جو ریٹن ہسٹری ہے وہ شاید مغلوں کے دور سے پیچھے نہیں جاتی، اور بلوچ نیشنلسٹ تو اس کو 3-4 ہزار سال پرانا لے جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب بلوچ نیشنلسٹ کی جو رائٹنگز ہیں اس میں آپ وہ کہتے ہیں کہ 3-1 ہزار سال پرانی ہے۔ لیکن اس میں شاید ایک اور چیز یہ، ہم نے جس طرح پرانے شوز میں بات کی تھی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی، کہ ہم جب کوئٹہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بلوچستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہی سیکیورٹی کے پرزم سے یا سی پیک کے پرزم سے، ان چشموں سے ہم دیکھتے ہیں اس کو اس طرح دیکھنا نہیں چاہیے۔ اور جب خان صاحب جیسے آرٹسٹ بھی آتے ہیں اور بلوچ ثقافت کو پینٹنگ کے ذریعے فروغ دیتے ہیں، تو ہم پھر بلوچستان کو ان چیزوں سے نہیں جوڑتے، اور ہم اس کو ایک وائبل، خوبصورت تاریخ والے صوبے کو اس کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اور امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور عمر فاروق صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں ٹویٹر اور فیس بک لنکس کے ذریعے۔ اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔